مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ اس کے خلاف مثل اسی کے جو تجاوز کیا اس نے تم پر، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 192، 93 اور 194، یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دین کی محنت کرنے والوں کے اخلاص کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کو غالب کرنا ہوتا ہے۔ اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اپنی ذات مقصود نہیں ہوتی، اپنے مفادات مقصود نہیں ہوتے، اپنی شہرت مقصود نہیں ہوتی، اور کسی کے ساتھ ضد، مخالفت، دشمنی مقصد نہیں ہوتی، بلکہ دین کا کام کرنے والا اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کو، اللہ کے حکموں کو زمین پر غالب کرنا ہوتا ہے۔ بس یہ نیت ہے، یہ مقصد ہے۔ اس لیے ایک بندہ کافر ہے، اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہے، میدان جنگ کے اندر ہے، اپنے آپ کو شہید کرانے کے لیے تیار ہے اور اس کو جہنم واصل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر وہی بندہ اسی میدان جہاد میں اس کی تلوار سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اب یہ بندہ اسی کو سینے سے لگا لیتا ہے، اب اس پر ذرا برابر بھی تجاوز نہیں کرتا، نہ اس کی تلوار آگے بڑھتی ہے، نہ اس کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے، نہ زبان اس کے خلاف چلتی ہے، بلکہ ابھی جو دشمن تھا ابھی وہ دوست بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے دشمنی اس لیے تھی کہ وہ اللہ کے دین کا دشمن تھا، اور اب دوستی اس لیے ہے کہ اس نے اللہ کے دین کو اپنا لیا ہے۔ تو دین کا کام کرنے والا اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کو غالب کرنا ہوتا ہے۔ اپنی ذات، اپنے مفادات اور اپنی شہرت اور اپنی واہ بالکل مقصود نہیں ہوتی، اور کسی کے خلاف بھی نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ دشمنی ہے، نہ بغض ہے، نہ اس کو گھٹیا سمجھنا ہے، نہ اس کے ساتھ نفرت ہے، بالکل نہیں ہے، بلکہ نفرت اگر ہے تو اس کے کفر سے ہے، اس کے شرک سے ہے، اس کی بے دینی سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ گناہ گار سے نفرت نہیں ہے، گناہ سے نفرت ہے۔ گناہ ختم ہو جائے وہی گناہ گار ہمارا بھائی ہے، وہی کافر ہو، کفر ختم ہو جائے ہمارا بھائی ہے، مشرک ہو، شرک ختم ہو جائے ہمارا بھائی ہے، ہمیں اس کی ذات سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان اس وقت تک جہاد قتال کرتا رہے کافروں سے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، چونکہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، والفتنۃ اشد من القتل، اور کفر مستقل فتنہ ہے، شرک مستقل فتنہ ہے، اور جو ایسے طریقے ہیں جس میں گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، گناہ کی نفرت ختم ہو جائے، گناہ کو خوبی اور نیکی باور کرایا جائے، یہ فتنہ ہے۔ شر کو خیر ظاہر کیا جائے، برائی کو اچھائی ظاہر کیا جائے، یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اسلام کے اندر جہاد والا عمل رکھا ہے، اور جہاد کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ جہاد والا حکم کبھی ختم اور منسوخ نہیں ہوتا، سارے لوگ بالکل مومن مسلم نیک بن جائیں، جہاد کا حکم پھر بھی کھڑا ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی فتنہ پیدا کرے گا، کوئی ظلم و زیادتی کرے گا، کوئی اللہ کے دین سے پھرے گا، چھوڑے گا یا دوسروں کو پھیرے گا، تو اس کے خلاف اسلام کی طاقت، مسلمان حکومت کی طاقت وہ حرکت میں آئے گی، کیونکہ مسلمانوں کا اجتماعی کام ہے اللہ کے حکموں کو، اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنا۔ اس لیے فرمایا جب تم جہاد کر رہے ہو
اگر تمہارے جہاد کرتے کرتے وہ فتنے سے رک جاتے ہیں، وہ کفر سے رک جاتے ہیں، وہ شرک سے رک جاتے ہیں، وہ اسلام کے سامنے رکاوٹ بننے سے رک جاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے پچھلے گناہ بھی بخش دے گا اور الٹا ان پر اپنی رحمت بھی فرما دے گا۔ فَإِنِ انتہوا، پس اگر وہ رک جائیں کفر سے، شرک سے، فتنے سے، اسلام کے سامنے رکاوٹ بننے سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور کافروں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف، ظالموں اور فتنہ پردازوں کے خلاف لڑتے رہو، لڑائی جاری رکھو، حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ۔ فتنہ یعنی کفر، شرک اور اللہ کے قانون کی بغاوت اور اللہ کے قانون کے سم رکاوٹ، یہ ختم ہو جائے، یہ نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے نظام زندگی، قانون زندگی، طرز زندگی، انداز زندگی للہ، اللہ ہی کے لیے۔ دین انداز زندگی کو کہتے ہیں، دین طرز زندگی کو کہتے ہیں، دین اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی ہے۔ دین اسلام اللہ کا دیا ہوا نظام زندگی ہے، اللہ کا قبول کیا ہوا نظام زندگی ہے، اللہ کا پسند کیا ہوا نظام زندگی ہے۔ وہ نظام زندگی جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہے، اللہ کو پسند بھی ہے، اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، اللہ کے ہاں منظور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم کا حقدار بھی ہے، وہ نظام زندگی صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی سب فتنہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا حتیٰ کہ ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے، پس اگر وہ رک جاتے ہیں فلا عدوانہ، پھر ان کے خلاف تمہاری طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں الا علی الظالمین، اب بھی جو ظالم ہیں دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، کمزوروں کے حق مار رہے ہیں، پھر کمزوروں کو حق دلانا، مظلوموں کو حق دلانا، یہ بھی اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اس کے لیے بھی جہاد ہوگا۔ اگر کوئی ظالم بن کے دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے بیٹھا ہوگا تو پھر اس سے کمزوروں، غریبوں، محتاجوں، مظلوموں ان کے حقوق دلانا، یہ بھی حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ الشہر الحرام، باقی جو حرمت والے مہینے، 12 مہینے کل ہیں سال کے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ اسلام سے پہلے سے چل رہے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی نظام یہی چل رہا تھا کہ ان 4 مہینوں کو وہ حرمت والا سمجھتے تھے۔ شوال کا مہینہ جو ابھی شروع ہے، اور اس کے بعد والا مہینہ اپنا جو ذی قعدہ کا ہے، اس کے بعد والا مہینہ جو ذی الحجہ کا ہے، یہ 3 مہینے لگاتار ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے جو رمضان سے 1 مہینہ پہلے شعبان والا چھوڑ کے اس سے پہلا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں جہاد اقدامی جائز نہیں ہے۔ پہل کرنا جہاد میں، دوسرے پر حملہ آور ہونا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر دوسرا حملہ کرتا ہے تو اپنا دفاع کرنا جائز ہے، جہاد دفاعی جائز ہے، جہاد اقدامی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے حرم پاک کا جو علاقہ ہے حرم مکہ، اس کے اندر بھی کانٹا بھی، درخت بھی، گھاس بھی، شکار بھی، یہ ساری چیزیں منع ہیں، حالت احرام میں بھی، حالت غیر احرام میں بھی۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر دن کا کچھ حصہ میرے لیے حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی گئی، اور مجھے اجازت دی گئی کہ کافروں میں سے وہ جو ہٹ دھرم ہیں، جو ضدی ہیں، جن کے بارے میں اسلام کو پتہ ہے کہ انہوں نے باز نہیں آنا، تو ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی مجھے اجازت دی گئی۔ حتیٰ کہ ایک گستاخ رسول کے بارے میں آتا ہے جو خود بھی گستاخ رسول تھا، اور اس نے لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، جو عورتیں گانا گاتی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتی تھیں، برائی کرتی تھیں الیاذ باللہ، تو اس نے اس فتح مکہ والے دن کعبہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا اور امن مانگ رہا تھا کہ مجھے تن بخشی کر دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلانا ایسے کیے ہوئے، حضور نے ارشاد فرمایا اس کو اسی جگہ پر اس حال میں بھی قتل کر دو۔ گستاخ رسول کے لیے برداشت اور کیا ہے، اس کے لیے کسی قسم نرم گوشہ نہیں ہے۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کو جان سے
مار دیا جائے۔ حتیٰ کہ بعض اماموں کے نزدیک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، اگرچہ آخرت میں اس کو فائدہ دیتی رہے اس کی توبہ، لیکن دنیا میں اس کی توبہ بھی نہیں مانی جائے گی۔ اگر گستاخی واقعتاً ثابت ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، بے شک وہ توبہ ہی کرتا رہے، اس کی توبہ بھی قابل قبول نہیں۔ بعض اماموں نے یہ فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ حرمت والے مہینے بدلے حرمت والے مہینے کے ہیں، وہ اگر حرمت والے مہینے کا خیال کریں اور تمہارے خلاف ان مہینوں میں لڑائی نہ کریں تو پھر تم بھی خیال کرو، تم بھی ان مہینوں میں ان کے خلاف لڑائی نہ کرو۔ والحرمات قصاص، اور جتنے بھی حرمتیں ہیں وہ ساری قصاص ہیں، یعنی ادلا بدلہ ہیں۔ اگر وہ لحاظ کریں گے حرم مکہ کی حرمت کا، تم بھی لحاظ کرنا، اگر وہ لحاظ نہیں کرتے حرم مکہ کا، اس میں تمہارے خلاف لڑتے ہیں، پھر تم بھی لڑو۔ تو فرمایا کہ فمن اعتدی، جو بندہ تم پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تمہارا نقصان کرتا ہے، تو فرمایا فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم، پھر تم بھی اس پر اتنا زیادتی کر سکتے ہو، یعنی زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہو۔ اور زیادتی کا بدلہ اصولاً زیادتی نہیں ہوتا، اس کو زیادتی صرف زہری شکل میں کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک بندے نے قتل کیا ہے اور حکومت اس قتل کے بدلے میں اس کو قصاص میں قتل کرتی ہے، تو اب قتل کے بدلے میں قتل تو ہے، لیکن پہلا قتل جو اس نے کیا وہ ناجائز تھا، اور اب جو قتل اس کو کیا جا رہا ہے اس کے بدلے میں وہ جائز ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی بندہ تمہارے خلاف زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، تو تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے تم پر ظلم و زیادتی کی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور یقین رکھو، دل سے جان لو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رضامندی ہے وہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے جماعت والے اکثر کہتے ہیں اللہ کو اپنے ساتھ لے لو، اللہ کو اپنے ساتھ لے لو۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہوگا پھر تم تنہا بھی نہیں ہو، تمہیں کوئی خوف و خطرہ بھی نہیں ہے، اور تمہیں کوئی دشمن تمہارا نقصان بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل